میں عبد الباری آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں پھر لے کر آ گیا ہوں اردو کلاس، جو 12th میں اردو بک پڑھائی جاتی ہے، اسی بک کا میں چیپٹر بائی چیپٹر آپ لوگوں کو کرا رہا ہوں۔ اور آج میں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں بچوں؟ سید سلیمان ندوی کے بارے میں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگ ہمارا پچھلا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو جا کر دیکھ لیں گے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار 95 پار ہو آپ کا اردو میں نمبر، تو آپ ہم سے جڑیں، ہمارا جتنا بھی ویڈیو ہے سارے ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں، کیونکہ میں لائن بائی لائن آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، تیرے سامنے اردو کلاس ہے تو انسٹاگرام دیکھتا ہے۔ ہم لوگ کرتے ہیں کلاس شروع۔ پڑھیں گے سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کے بارے میں پڑھیں گے کہ سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اپنی زندگی کو کیسے بسر کیے، زندگی کے بارے میں۔ کس کے زندگی کے بارے میں؟ سید سلیمان ندوی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، اور جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور جو میں کروں گا وہ بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا، بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں 19ویں صدی کے آخر میں جن چند شخصیات نے آنکھیں کھولی، 19ویں صدی کے آخر میں جن شخصیات نے آنکھیں کھولی اور 20ویں صدی کے آغاز میں یہاں پر دیکھیے آپ لوگ فرسٹ لائن، اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر، مدارس اسلامیہ سے، کون سا مدرسہ؟ مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قومی منظر نامے پر ابھرنے میں کامیاب رہے۔ کون؟ سید سلیمان ندوی کامیاب رہے، مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قومی منظر نامے پر ابھرنے میں کامیاب رہے۔ ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ سید سلیمان ندوی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ سید سلیمان ندوی کون؟ سید سلیمان ندوی کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ صوبہ بہار کی ایک مردم خیز بستی، صوبہ بہار، کون سا صوبہ؟ صوبہ بہار کی ایک مردم خیز بستی دسنا، جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے۔ بستی کا نام تھا دسنا، جو واقع ہے وہ کہاں پر ہے؟ نالندہ ضلع میں واقع ہے۔ آگے دیکھیے، وہاں 22 نومبر 1884 کو سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے۔ سید سلیمان ندوی جو پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ گاؤں کا نام دسنا تھا اور ضلع کا نام نالندہ تھا، اور وہیں پر 22 نومبر 1884 کو سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام دیکھیے، والد کا نام حکیم سید ابوالحسن تھا۔ حکیم سید ابوالحسن تھا۔ کون؟ حکیم سید ابوالحسن تھا۔ یہاں پر دیکھیے آپ لوگ، اپنے گاؤں اور آس پاس کی متعدد بستیوں کے علماء سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، الگ الگ علماء سے ابتدائی تعلیم، شروعاتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سید سلیمان ندوی آگے کی تعلیم کے لیے پھلواری شریف اور پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں داخل ہوئے۔ جب الگ الگ علماء سے تعلیم لے لیے، آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو گئے وہ کہاں گئے؟ پھلواری شریف گئے، اور پھر کس مدرسے میں داخلہ لیے؟ تو پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں داخلہ لیے تھے۔ اس کو بھی دیکھ لینا آپ لوگوں کو۔ آگے دیکھیے، اعلیٰ تعلیم کی تمنا نے انہیں 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچایا۔
آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو تمنا جو خواہش تھی کس کو؟ سید سلیمان ندوی کو، تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ ندوۃ العلماء گئے تھے۔ کب گئے تھے؟ 1901 عیسوی میں گئے تھے۔ شبلی نعمانی جیسی شخصیت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا کس کو؟ سید سلیمان ندوی کو۔ آگے دیکھیے، وہاں انہوں نے مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی سے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہیں پر مولانا فاروق صاحب سے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ دینی اور درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب سے تعلق بھی قائم ہوتا گیا۔ دینی اور درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب سے تعلق بھی قائم ہوتا گیا کس کو؟ سید سلیمان ندوی کو۔ عبدالحلیم شرر کے ناول اور طلسم ہوش ربا جیسی کتابیں وہ تصنیف و تالیف کے پہلے پڑھ چکے تھے۔ 1902 میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ جو پہلا مضمون تھا وہ کیا تھا؟ الپنچ تھا۔ الپنچ میں خاتونوں کی تعلیم عنوان سے شائع ہوا۔ خاتونوں کی تعلیم عنوان سے شائع ہوا تھا۔ وہ جو الپنچ تھا، جو پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں کس کے بارے میں بتایا گیا تھا؟ خاتونوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اسی سال مخزن لاہور میں ان کا ایک مضمون آخر وقت شائع ہوا تھا۔ کون سا مضمون تھا دوسرا بابو؟ آخر وقت شائع ہوا تھا اسی سال۔ آگے دیکھیے، 1903 سے ان کے اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہونے لگے۔ کب سے؟ 1903 سے۔ 1906 میں رسالہ الندوہ، کون سا؟ رسالہ الندوہ، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ رسالہ الندوہ کی ادارت بھی سید سلیمان ندوی کی تحویل میں آ گئی۔ 1913 میں سید سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام کے اخبار الحلال سے وابستہ ہو گئے۔ اخبار الحلال سے وابستہ ہو گئے تھے۔ کب؟ 1913 میں۔ کون؟ سید سلیمان ندوی صاحب مولانا ابوالکلام کے اخبار الحلال سے وابستہ ہو گئے۔ الحلال میں وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد وہ پھر پونا کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ کون سا کالج؟ پونا کالج میں پڑھانے کا کام شروع کر دیے۔ اسی بیچ کیا بابو؟ اسی بیچ شبلی نعمانی کی وفات کے ساتھ انہوں نے پونا کالج سے الگ ہو کر دارالمصنفین اور استاد کے باقی ماندہ کاموں کی تکمیل کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر کوشاں رہے ندوۃ العلماء کو بہتر بنانے کے لیے۔ آگے دیکھیے، سید سلیمان ندوی کثیر التصانیف ادیب تھے۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان ہیں۔ دیکھیے، ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان ہے۔ اردو زبان و ادب سے متعلق ان کے مضامین خاص طور پر نقوش سلیمانی، اس کو یاد کر لینا ہے۔ ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان۔ پہلا کیا؟ نقوش سلیمانی۔ دوسرا ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان اور مقالات سلیمان میں شامل ہیں۔ آگے دیکھیے، شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر سید سلیمان ندوی کی کتاب حیات شبلی قاموسی اہمیت کی حامل ہے۔ شبلی نعمانی کی خطبات اور مقالات کو 8 جلدوں میں، کتنے؟ 8 جلدوں میں سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ کس نے؟
سید سلیمان ندوی نے دیکھیے شبلی نعمانی کے خطبات اور مقالات کو، کس کے تھے خطبات اور مقالات؟ شبلی نعمانی کے کتنے جلدوں میں؟ 8 جلدوں میں۔ کس نے شائع کیا تھا؟ سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ شبلی کے خطوط بھی انہوں نے 2 جلدوں میں شائع کیا۔ شبلی کے خطوط بھی 2 جلدوں میں شائع کیا۔ سیرت النبی کی جلد اول ہی شبلی مکمل کر سکے تھے، شبلی مکمل کر سکے تھے جلد اول ہی، اور دوسری جلد لکھنے کا مرحلہ نامکمل تھا۔ سید سلیمان ندوی نے دوسری کو پائے تکمیل تک پہنچایا، دوسرے کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جو دوسری جلد لکھنے کا مرحلہ نامکمل جو تھا اس کو پائے تکمیل پہنچانے والے کون تھے؟ سید سلیمان ندوی تھے۔ اور پھر تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی جلد دیکھیے یہاں پر دیا ہوا ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی جلدیں تصنیف کر کے اپنے استاد کی آخری خواہش پوری کی۔ کس نے؟ سید سلیمان ندوی نے۔ عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، کیا بچوں؟ سیرت عائشہ، حیام رحمت عالم، کیا ہے بچوں؟ حیام، کیا ہے بچوں؟ حیام، اور کیا ہے؟ رحمت عالم، کیا ہے بچوں؟ دیکھو یہاں پر کیا ہے؟ رحمت عالم۔ حیام اور رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ کیا ان کی مشہور کتابیں ہیں؟ حیام اور رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ انہوں نے لسانیات سے متعلق بہت سارے مضامین لکھے۔ انہیں اردو کے ابتدائی ماہرین لسانیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، 23 نومبر 1953 کو مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال ہو گیا۔ سید سلیمان ندوی کا مختصر جو علالت، طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی، کب؟ 23 نومبر 1953 میں۔ تو 23 نومبر 1953 کو مختصر علالت کے بعد کراچی میں ہی انتقال ہو گیا۔ انتقال کب ہوا؟ تو 1953 میں، 23 نومبر 1953 میں انتقال ہوا۔ اور کہاں ہوا؟ کراچی میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائن بائی لائن دیکھیں، اپنی بک کو کھول کر سامنے رکھیں، اس کے بعد ہمارے چینل کو آپ لوگ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دوست احباب کے شیئر بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔